اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رحمان خیال عباسی۔ جس دیس میں جان کے رکھوالے خود جانے لے معصوموں کی، جس دیس میں ظالم حاکم ہوں سسکی نہ سنے مجبوروں کی، جس دیس میں عادل بہرے ہوں آہیں نہ سنے معصوموں کی، جس دیس میں سادہ لو انسان وعدوں پہ ہی ٹالے جاتے ہوں، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ معاشی ابتری، مہنگائی سے تنگ اور بے روزگاری سے تنگ عوام پر گزشتہ روز منی بجٹ کے ذریعے 600 ارب کے نئے ٹیکسز لگا دیے گئے۔ اشیاء خوردنوش سے لے کر ہر چیز دگنی قیمت اور اس کی بڑھا دی گئی۔ ہر چیز کو اتنا مہنگا کر دیا گیا کہ جو لوگ بمشکل 2 وقت کی روٹی کھاتے تھے اب ان سے نوالا تک چھین لیا گیا۔ لیکن میں مانتا ہوں کہ نواز شریف سے بڑا کوئی غریب پرور کوئی نہیں، میں مانتا ہوں کہ عمران خان سے بڑا کوئی لیڈر نہیں، میں مانتا ہوں کہ زرداری سے بڑا کوئی سیاستدان نہیں، میں مانتا ہوں کہ سعد رضوی سے بڑا عاشق رسول نہیں، لیکن ہم شاید ان کے لوگوں کے قابل نہیں ہیں۔ ہم ایک ایسی قوم ہیں جن پر ہٹلر اور ہلاکو خان جیسے حکمرانوں کو مسلط ہونا چاہیے، جو ہماری کھال کو ادھیڑ کے رکھ دیں، جو ہمیں صبح شام جوتے ماریں، جو ہمیں کوڑے برسیں ہم پر اور ہمیں شاید تب بھی احساس نہ ہو۔ جس ملک کے اندر اپنی آواز بلند کرنا محال ہو، لوگ سوشل میڈیا پر احتجاج کرتے رہیں، گالم گلوچ کرتے رہیں، لیکن جب ان کو گراؤنڈ پہ بلایا جائے وہ احتجاج کے لیے نہ نکلیں۔ آپ کا کوئی لیڈر، آپ کا کوئی جس کے لیے آپ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ان کی گرفتاری کے لیے آپ مہینوں سے ان کے گھروں کے پاس احتجاج کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، کوئی ایک لیڈر ایسا نہیں جو آپ کی اس مشکل میں آپ کے لیے کھڑا ہو، جو آپ کے لیے باہر نکلا ہو۔ ہم لوگ صرف سوشل میڈیا میں احتجاج کرتے ہیں۔ آپ چپ کر کے انتظار کیجئے، آپ چپ کر کے ایک نئے ظلم کا انتظار کیجئے۔ آپ اسی لائق ہیں۔ ہمارا جوتے پڑنا ہمارا مقدر ہو چکا ہے۔ آپ پہ ٹیکس لگا کے، آپ پہ ظلم کر کے، آپ کا ملک لوٹ کر، آپ کی کرپشن کر کے، آپ وہ لندن پیرس میں جائیدادیں بنا کر وہ جب واپس آئیں تو آپ ایئرپورٹ پہ جا کے آپ سونے کے تاج لے کے وہاں پہ پیش کریں، ان کے سر کے اوپر سونے کے تاج پہنائیں، اور آپ جیسا بے ضمیر کون ہو سکتا ہے؟ اور ہم پھر اسی ظلم اور اس سے بھی بڑھ کے ظلم کے ہم حقدار ہیں، ہم اسی لائق ہیں۔ یاد رکھیں، یہ جو حکمران ہیں جن کے لیے آپ نعرے بازی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں، اپنے تعلق واسطہ خراب کرتے ہیں، آپ ان کے لیے سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو غلیظ اور بدترین قسم کی ایک دوسرے کو گالیاں بکتے ہیں، آپ یاد رکھیں ان لوگوں کو اے سی میں بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر میرٹ اور پی سی جیسے ہوٹلوں میں کھانے والے لوگ، ان کو آپ لوگوں کا احساس کیا ہوگا؟ وہ صرف آپ کو اسے ایک بھیڑ کی طرح اکٹھا کریں گے جب ان کو آپ کی ضرورت ہوگی۔ آپ ایک ہجوم ہیں، آپ ایک قوم بنے ہیں۔ ایک لیڈر جو اپوزیشن میں ہے وہ بھی اتنا ہی قصوروار ہے جتنا کہ حکمران ہیں، کیونکہ وہ اپنے کیسز کے لیے تو آپ لوگوں کو بلاتا ہے، آپ لوگوں کو ہر جگہ پہ سپریم کورٹ ہو، ڈی چوک ہو، لاہور ہو، ہائی کورٹ ہو، جہاں پہ ان کی پیشیاں ہوں وہاں پہ تو آپ کو بلاتے ہیں، آپ کو ایک احتجاج کے لیے اپنے لیے تو استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کے حقوق کے لیے وہ نہیں نکل رہے۔ کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس نے اس مہنگائی کی اور اس نئے ٹیکسوں کے بوجھ کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ نکلا ہو، آپ کو بلایا ہو، آپ کے لیے وہ سڑکوں پہ آیا ہو۔ اگر آپ ایسے ہی رہیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ بہت تاریک ہے، ہم ایک قوم نہیں بن سکتے کبھی بھی۔ اور پھر جو ہم لوگ ہیں ہم ایک دوسرے کا ضرور احساس کریں۔ میں آخر میں صرف یہی بات کہنا چاہوں گا کہ اپنے آس پاس پڑوس میں دیکھیں کہ آج مڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ بھی، ان کے لیے بھی 2 وقت کا جو روٹی ہے وہ مشکل ہو چکی ہے۔ مہنگائی کی ماری عوام جو اپنے قریب دیکھیں، اللہ اس چیز کا آپ سے ضرور حساب لے گا۔ اگر آپ 3 وقت کی روٹی کھاتے ہیں تو آپ 3 وقت کی روٹی نہیں، آپ 2 وقت کی روٹی کھائیں۔ 1 وقت کی روٹی ہے جو اپنے غریب بھائی کسی کو ضرور وہ ڈونیٹ کریں، آپ اس کی مدد کریں۔ اس وقت جو ہے آپ اس کی مدد کریں گے تو اللہ پاک آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ آپ ایک دوسرے کا احساس کریں کہ اگر آپ حکمرانوں کے آگے نہیں بول سکتے تو آپ ایک دوسرے کا احساس ضرور کیجئے۔ آج اپنے پاس گھر کے قریب دیکھیے، وہاں پہ بھی ضرور آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ملے گا، شاید وہ فاقوں میں وہ شاید بھوکے ہوں، اس کے بچے بھوکے ہوں، تو ان کا خیال کیجئے۔ اگر آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں تو وہ آپ جہنم کی آگ کا ایندھن اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ اگر آپ کا دوسرا بھائی جو ہے اور اس کے بچے اگر وہ بھوکے پیٹ سو رہے ہیں تو اپنے لیے اپنے 2-3 وقت کی روٹی میں سے 1 وقت کی روٹی اپنے غریب بھائی کے لیے دے دیں۔ اور پھر ایک اور میری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ
ایک عوام ایک متحد ہو کر اپنے لیڈروں کو چھوڑ کر ان حکمرانوں کے خلاف نکلیں گے تو تب جا کے آپ کو ایک ایسا ان حکمرانوں کو بھی احساس ہوگا اور یہ آپ کا بھی خیال کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔